إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جنت بنائی اور اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کی. یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو دنیا میں بسایا، ان کو مکلف بنایا، ان کو آزادی دی، ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ چاہیں تو جنت کے راستے پر چلیں اور چاہیں تو جہنم والے راستے پر چلیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کی آزادی، چننے کی آزادی دی ہے. انسان آزاد ہیں، چاہے تو وہ صحیح راستے پر چلے یا پھر غلط راستے پر چلے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے. معلوم ہوا کہ انسان کو اختیار ہے، انسان مجبور نہیں ہے. انسان مجبور نہیں ہے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائے، بلکہ انسان کی چننے کی آزادی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عمل کی آزادی بھی انسان کو دی ہے. انسان جو چاہے سوچ سکتا ہے، طے کر سکتا ہے. انسان جو چاہے بول سکتا ہے. انسان جو چاہے عمل کر سکتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے، بولنے اور عمل کرنے تینوں کی آزادی دی ہے. ہاں بلا شبہ اس کی حدود ہیں. یہ نہیں کہ بالکل انسان یعنی جو چاہے بولے، جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بہت سارے مجرم چاہتے ہیں کہ سب کا مال حاصل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا ہے. انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا ہے، انسان پانی پر نہیں چل سکتا ہے، اس کی اپنی حدود ہیں. لیکن انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ بولنا چاہ رہا ہے اور زبان نہیں، کرنا چاہ رہا ہے، چلنا چاہ رہا ہے لیکن پاؤں ہی نہیں اٹھ رہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے، بولنے اور عمل کرنے کی آزادی اور صلاحیت دی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ انسان کس راستے پر چلے؟ سیدھے راستے پر چلے یا گمراہی کے راستے پر چلے؟ اللہ نے انسان پر چھوڑا ہے، تیری مرضی. تو چاہے تو سیدھے راستے پر چل، چاہے تو غلط راستے پر چل. اللہ کو تیرے سیدھے راستے پر چلنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر تو غلط راستے پر چلے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں. ہاں فائدہ تیرا ہے، نقصان بھی تیرا ہے. اللہ کا اس میں کوئی ذاتی اللہ کا فائدہ نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ سیدھے راستے پر چلے. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ گمراہی سے بچے. یہ اللہ کی حاجت نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. انسان کا ہدایت کو اپنانا اور گمراہی سے بچنا اللہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا کچھ فائدہ ہوگا اس سے، کہ اگر لوگ اللہ کو نہ مانیں، اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. نہیں، ان سے بڑھ کے فرشتے اللہ کے پاس ہیں جو نور کے بنے ہیں،
یہ مٹی کا بنا ہے اور وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت نہ کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ چاہتا ہے، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ فرماتا ہے اللہ کا ارادہ تمہارے لیے حق کو واضح کرنے کا ہے، اللہ چاہتا ہے، وہ ہادی ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ حق بتائے، بغیر حق بتائے انہیں مجرم قرار نہ دے۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ بندوں کو جنت والا راستہ بتائے، کیونکہ بندہ اللہ کا محتاج ہے، جب تک اللہ نہ بتائے بندہ نہیں جان سکتا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ لہٰذا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جنت کے راستے کی ترغیب دیتا ہے اور جہنم کے راستے سے ڈراتا ہے، اس میں اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے، ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے یا ایک آدمی چل رہا ہے، کوئی آدمی اس سے کہتا ہے بھائی صاحب آگے گڑھا ہے، یا بھائی صاحب آگے کھائی ہے، اب یہ سوچے شاید اس کا کوئی فائدہ ہے، ایسا آدمی نقصان اٹھائے گا، کیونکہ بدگمانی، غلط فہمی نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر واقعی اس بات پر وہ یقین کرے اور دیکھے آنکھ کھول کے، تو واقعی دکھائی دے گا کہ اس کی بات سچی تھی اور وہ اس سے بچے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے جو جنت کی ترغیب دی ہے اور جہنم سے ڈرایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طرف ترغیب دی ہے، جہنم سے خبردار کیا ہے، اس میں بندے کا اپنا فائدہ ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس کو بتائیں گے نہیں معلوم کیسے پڑے گا۔ جنت سامنے نہیں، جہنم سامنے نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ بتائے نہیں انسان کو معلوم کیسے پڑے گا۔ لہٰذا اللہ نے اپنی رحمت سے وہ علم اپنے نبی کو دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بندوں کو، اہل ایمان کو، ساری انسانیت کو بتایا۔ ایک انسان کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، نہیں، بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ دل میں اس نفع والی چیز یا خیر یا کامیابی کی رغبت پیدا ہونا، اتنی رغبت کہ اس کے لیے کوشش آسان ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے نقصان ہے، نقصان کے بارے میں صرف جان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس نقصان کے بارے میں اتنا اس کو احساس پیدا ہو جانا کہ اس نقصان سے بچنے کی زندگی میں حرکت پیدا ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ایک آدمی شراب پیے تو نقصان ہے، جوا کھیلے نقصان ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ صحت ضروری ہے، پڑھنا لکھنا ضروری ہے، نفع والا ہے، فائدہ مند ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن یوں ہی زندگی گزارتے ہیں، بھلائیوں سے یا نفع کی چیزوں سے محروم رہتے ہیں اور برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں بتایا جائے، کوئی آدمی بیٹھتا ہے اس کو سمجھاتا ہے، دیکھو بیٹا آج وقت ضائع کر رہے ہو، ایجوکیشن ضروری ہے، اگر تمہارے پاس ایجوکیشن رہے گا، تم اتنا پڑھو گے، اتنا بڑھو گے، آگے تم کو یہ جاب ملے گا، اتنی تنخواہ ملے گی، تم گھر بنا سکتے ہو، موٹر خرید سکتے ہو، ماں باپ کو خوش رکھ سکتے ہو، تمہاری شادی ہوگی، اچھے گھر والی بہو گھر میں آ سکتی ہے اگر پیسہ زیادہ ہوگا، نہیں تو مشکل ہوگا، کوئی دے گا نہیں، اپنی بیٹی کوئی نہیں دے گا۔ اب اس کے ذہن میں بات، ہاں معلوم تھا پڑھنا اچھی چیز ہے، پڑھنا اچھا ہے، وہ جانتا تھا، وہ یہ نہیں بولتا تھا پڑھنا برا ہے، وہ مانتا تھا پڑھنا لکھنا اچھی چیز ہے، ایجوکیشن فائدہ مند ہے۔ لیکن اب اس کے دل میں تحریک پیدا ہو گئی، اس کے پاس ایک موٹیو ہو گیا، اس کے پاس ایک بنیاد بن گئی، اور اس کے دل میں جذبہ ایسا پیدا ہو گیا کہ اب رات دن پڑھ رہا ہے،
پڑھتے 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 وہ انجینئر ڈاکٹر بن کے آگے بڑھ جاتا ہے دنیا میں۔ ایک آدمی ہے جوا اور شراب، اس کو معلوم ہے برا ہے، سبھی سالوں سے صدیوں سے لوگ اس کو برا مانتے آئے ہیں، شراب پینے والے کو، جوا کھیلنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے لوگ، لیکن اس کے دل میں اتنا اس کی برائی، اس کا نقصان اتنا زیادہ بیدار نہیں تھا۔ اب کسی نے بیٹھ کے سمجھایا، دیکھو شراب پیو گے، کل کو تمہارا بچہ تم کو دیکھ کے شراب پیے گا، اس کی زندگی خراب ہوگی۔ شراب پینے سے دیکھو ڈاکٹر بتایا فلاں صاحب پیتے تھے، ان کو یہ بیماریاں لگ گئی، لیور فیل ہو گیا، سکن خراب ہو گئی، یہ بیماری وہ بیماری، ایک کے پیچھے ایک بیماریاں اس نے بتایا، یہ بیماریاں تم کو ہوں گی۔ جوا کھیلنے سے یہ نقصانات ہیں، پیسے کے معاملات میں دیکھو تمہارا گھر اجڑ جائے گا، تمہاری جب لت لگ جائے گی انکم پوری اس میں چلی جائے گی، بیوی بچوں کا کیسے چلاؤ گے؟ کل کو بیمار پڑ جاؤ گے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، اپنی ذمہ داریاں تم نہیں نبھا پاؤ گے۔ اب اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ اگر میں شراب پیوں، جوا کھیلوں، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میرا فیوچر ختم ہو جائے گا، اور میں میرے بیوی بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب احساس پیدا ہوا، یہ احساس ہے جس سے اس نے کہا، پھینک دیا اس نے، آج سے شراب نہیں پیوں گا، آج سے جوا نہیں کھیلوں گا، میں نہیں جاؤں گا، سارے دوستوں کے شرابی اور جواری نمبر ڈیلیٹ کر دیا، پورے بلائیں گے تو بھی نہیں جاؤں گا، بلاک کر دیا ان لوگوں کو، اب نہیں۔ کیوں ہوا ایسا؟ احساس پیدا ہوا۔ تو دو چیزیں زندگی میں ہیں، یاد رکھیں اس کو، ایک ہے معلومات اور دوسرے ہے احساس۔ معلومات وہ رول ادا نہیں کرتی جو احساس۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ معلومات احساس سے عاری ہوتی ہے، اس میں احساس نہیں ہوتا ہے۔ آدمی عمل پر صرف معلومات سے نہیں آتا ہے، احساس سے آتا ہے۔ نوجوان ہے، ادھر بیٹھتا ہے لڑکوں میں، ادھر بیٹھتا ہے، پکنک پہ جاتا ہے، کھیل تماشوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، سب وقت ضائع کرتا ہے، باپ کا پیسہ لیتا ہے، دکان سے جاتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے اور دوستوں کے ساتھ عیاشی کرتا ہے۔ باپ مر گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، گھر میں بیٹی ہے، بہن، چھوٹا بھائی ہے، ماں ہے، اب سب آتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں ہاں جنازے میں کندھوں پر، کہتے بیٹا اب ابو تو چلے گئے، اب تو ہے گھر کا ذمہ دار، تو ہے۔ اب دیکھ بہن ہے گھر میں بیٹھی ہوئی، نکاح کی عمر کی، چھوٹا بھائی تیرا ہے اور ماں ہے، اب ان کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے۔ پہلے بھی تھا لیکن اب کیا ہو گیا اچانک، اب واقعی نیند سے جاگئے، اب احساس پیدا ہو گیا، ہاں اب ذمہ داری آئی۔ اب جب احساس زندگی میں آتا ہے، اب اس کی زندگی بدل جاتی ہے، کسی کی پوری بدل جاتی ہے، کوئی ایک دم اپنا برائیوں کا سلسلہ ایک دم گھٹا دیتا ہے اور ذمہ داریوں میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ دکان پہ بیٹھ رہا ہے، باپ کی جگہ وہ دکان سنبھال رہا ہے، صبح جا رہا ہے، شام کو آ رہا ہے، حساب کتاب دیکھ رہا ہے، مال بھر رہا ہے دکان کے اندر، گھر میں ساری ذمہ داریاں، سارے سامان گھر کے لا کے رکھ رہا ہے، ماں سے اچھا سلوک کر رہا ہے، چھوٹا بھائی اس پہ دھیان دے رہا ہے، اس کے اوپر دھیان دے رہا ہے، اسکول جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا برابر، کبھی پوچھتا نہیں تھا، لیکن آج کیا ہو گیا، اب اس کے اندر تبدیلی آئی، اب یہ نگرانی کر رہا ہے، بڑی اب نکاح کی بہن ہے، اس کے بارے میں اس کے ساتھ کپڑے لا رہا ہے، اس کو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس کی سوچ رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، پیسے جما رہا ہے، ذمہ داریاں گھر کی ساری ہیں، اس کے لیے یہ حرکت میں آ گیا۔ کیوں؟ اس کو معلوم نہیں تھا یہ کرنا پڑتا ہے، سب معلوم تھا، لیکن اب ذمہ داری آئی، اب احساس اس کو پیدا ہو گیا۔ یہ احساس ہے جو اصل ہے زندگی میں۔ دائی کا کام کیا ہے؟ احساس پیدا کرنا۔ ہم انفارم کرنے کو کافی سمجھتے ہیں، یہاں غلطی ہے، اور جس نے یہ اصول سمجھ لیا وہ آدمی اچھا دائی بن سکتا ہے، کہ ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ بتا دیا نا اس کو میں نے،
اس کو معلوم ہے کہ بعض اوقات تو بتاتے بھی نہیں ہم لوگ، کیوں؟ یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ بھائی معلوم ہونا کافی نہیں ہے، معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی میں اس چیز کا احساس بھی ضروری ہے، اس کا احساس بھی ضروری ہے۔ جس دن احساس پیدا ہو جاتا ہے اس دن زندگی میں عمل آتا ہے۔ لہذا داعی کا کام یہ ہے کہ وہ معلومات کو ایسے انداز میں پیش کرے کہ دلوں میں اس کا اثر ہو، اس کے اندر احساس پیدا ہو۔ اگر احساس نہیں آئے گا معلومات کونے میں پڑی رہے گی۔ احساس کے بغیر معلومات کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک ٹارچ ہو اور اس کے اندر بیٹری نہ ہو، دوبارہ بٹن روشنی ہوگی نہیں۔ ایسی گاڑی ہے جس کے اندر جی پی ایس لگا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پیٹرول نہیں ہے، جی پی ایس بتا رہا کدھر سے جانا، کیسا جانا، کیا جانا، لیکن اس کے پیٹرول نہیں، گاڑی چلے گی نہیں۔ تو خالی راستہ معلوم ہونے سے گاڑی چلتی نہیں، اس کے اندر پیٹرول چاہیے۔ وہ پیٹرول کیا ہے؟ یہی وہ جذبہ ہے۔ انسان کو حرکت میں لاتا ہے کیا؟ اس کا جذبہ، اس کی معلومات نہیں۔ محض معلومات کافی نہیں ہے، معلومات کے اندر جب جذبہ مکس ہو جاتا ہے، احساس جب اس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، تب زندگی میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھا وہی آدمی صحیح طرح سے لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے ترغیب و ترہیب ہے۔ احساس پیدا کرنا، لوگوں کے اندر رغبت پیدا کرنا، لوگوں کے اندر ڈر پیدا کرنا، اچھی چیز کی رغبت، لالچ اس کے دل میں پیدا کرنا، حرص پیدا کرنا اس کے دل میں، اور بری چیز کے نقصان کا ڈر پیدا کرنا اس کے دل میں۔ بات کے ذریعے سے ہی ہوگا وہ، لیکن اس کے لیے وہ انداز اپنانا ضروری ہے جس سے رغبت پیدا ہوتی ہے، وہ انداز پیدا کرنا ضروری ہے جس سے ڈر پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم چیز زندگی میں ہے جو اگر ہم کو معلوم نہ ہو تو ہم قوم کی صحیح طور پر اصلاح نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں گے میسج بھیج دیا تھا اس کو میں نے، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، لیکن اس نے پڑھا رکھ دیا، کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ اس کو اس انداز میں بتاؤ گے۔ تو یہ بہت اہم چیز دین میں ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ترغیب و ترہیب۔ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے رغبت دلانا، کسی کو اٹریکٹ کرنا کسی اچھی چیز کی طرف، اس کے دل میں ہاں اور لالچ اور حرص والا جذبہ پیدا کرنا، یہ چاہیے مجھ کو، جنت چاہیے، کامیابی چاہیے، اور دو اس میں ڈر پیدا کرنا، جہنم نہیں چاہیے، اتنا ڈر کہ آدمی بچنے والا بن جائے، بچنے والا بن جائے۔ جب ڈر پیدا ہوتا ہے تو آدمی بچتا ہے، جب ڈر پیدا ہوتا ہے تو آدمی بچتا ہے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھیں کہ ترغیب کے لیے کیا چیزیں ہیں جو قرآن و سنت میں کیا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ نمبر 1، لوگوں کو اللہ کے قرب کی رغبت دلانا۔ جیسے ہم نے بتایا دنیا میں انسان میں لالچ ہے کہ کوئی بڑا ہے تو اس کا قریب ہونے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ کوئی سیاستداں ہے، کوئی بہت سماج کا بڑا آدمی ہے، اس سے اپنا تعلق رکھ کے، اس سے قریب ہو کے وہ سمجھتا ہے کہ میری بھی عزت بڑھے گی۔ تو ایک انسان کو اللہ کے قرب کی ترغیب دینا کہ سب سے بڑا تو اللہ ہے، تو اگر اللہ کا قریبی ہو جائے گا تو تیرے کام بنیں گے۔ اللہ کا قرب جب ملتا ہے، اللہ کی محبت جب ملتی ہے تو اللہ کی نصرت بھی ملتی ہے۔ تو ایک انسان کو اللہ کے تعلق کی اور قرب کی رغبت دلانا، اللہ کی بڑائی بتا کر، اس کے فائدے بتا کر، ایک۔ نمبر 2، دنیا میں حیات طیبہ کی ترغیب دینا کہ دنیا میں چین و سکون کی زندگی، اور دنیا میں اللہ کی مدد، اللہ کی عطائیں، یہاں کی ساری چیزیں، اللہ کی طرف سے ایک اچھا جینا، چاہے ظاہری طور پر مادی طور پر نہ ہو، اندر سے اچھی زندگی ایک دم۔ تو یہ زندگی ملتی ہے دین پر، اس کو رغبت دلانا تاکہ اس زندگی کے پانے کے لیے وہ کوشش کرے۔ اسی طرح سے تیسری چیز، دنیا میں مادی نفع اور خیر و برکت کی ترغیب دینا ہے۔
کہ دین پر چلو گے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. انسان ٹھیک ہے بھائی آخرت میں ملے گا، لیکن انسان کی مزاج میں کیا ہے؟ آج نقد کل ادھار. تو کل کا کس نے دیکھا؟ آج ہے تو بولو. آدمی کے مزاج میں یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں آخرت کا وعدہ کیا ہے وہیں دنیا کا بھی وعدہ کیا ہے. تو ہم لوگوں کو جب دین کی طرف لائیں تو ہم ان کو یہ بھی بتائیں کہ آخرت میں ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. ان وعدوں کو بھی سامنے رکھیں کہ ایک دنیا دار آدمی ایک آدمی مثال کے طور پر مال و دولت کا شوقین ہے. آپ اس کو بتائیے، دیکھیے دین بتاتا ہے کہ مال میں برکت ہوگی. کیسے؟ اگر تم رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو گے اللہ مال میں برکت دے گا. سچ کے ساتھ تجارت کرو گے ایمانداری سے مال میں برکت دے گا. حدیثوں میں اس طرح سے آئے. تو دین میں دنیا میں بھی فائدہ ہے یہ بتانا. ورنہ بہت سارے دینوں میں کیسا ہے کہ ان کے دین دھرم ریلیجن پر چلنے کے لیے دنیا تیاگنی پڑتی ہے. دنیا چھوڑ دو. اسلام ایسا نہیں ہے. ایک آدمی کو دین کی طرف لانے میں ہم یہ بتائیں کہ بھائی دنیا چھوڑ کے دین پہ چلنا نہیں ہے، دنیا میں رہ کے دین پہ چلنا ہے. اور جب دنیا میں رہتے ہوئے دین پر آدمی چلے گا تو اللہ دنیا کو بھی اچھا بنائے گا. یہ رغبت اس کو دی جائے. نمبر 4، دین پر چلنے میں دنیا میں اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بھی بچائے گا. تو انسان چاہتا ہے کہ مصیبتوں سے بچے. اس کو یہ ترغیب دی جائے کہ دین میں مصیبتوں سے نجات بھی ہے. آپ دیکھیے صاف ستھری بات ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا اور زنا اور اس طرح کی کئی برائیاں ہیں. یہ 3 ہی دیکھ لیجئے. ایک آدمی ان سے بچتا ہے، ایک انسان کو صحت اور مال اور ذہنی اعتبار سے سکون ملتا ہے. جوئے والے جتنے ہیں اکثر ان کے ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے. ڈاکٹروں سے پوچھیے، آیا گیا، ہوا نہیں ہوا، معلوم نہیں کیا ہوتا. تو ہمیشہ وہ اس طرح سے ہوتا ہے اور ذہنی طور پر ہمیشہ سٹریس میں ہوتا ہے، جس کا پہلا اثر کہاں آتا ہے؟ ہارٹ پر. تو جوئے والے اکثر کمزور دل کے ہوتے ہیں. اسی طرح سے شراب ہے، شراب سے لیور خراب ہوتا ہے، اور اسی طرح سے آدمی ذلیل ہوتا ہے، عزت بھی خراب ہوتی ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور بعد میں جب بیماری بڑھتی ہے تو اور پیسہ لگتا ہے. تو انسان کی فائنینشیل لائف، سوشل لائف اور اسی طرح سے ہیلتھ برباد ہو جاتی ہے. تو ایک آدمی دین پر جب چلتا ہے ان سارے نقصانات سے دین اس کو بچاتا ہے. اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اور بھی مصیبتوں سے بچاتا ہے غیبی طریقے سے. یہ اس کو بتایا جائے. نمبر 5، ترغیب کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جنت کی ترغیب دی جائے. انسان ہمیشہ چاہتا ہے، اس کا خواب ہے اس سے بہتر ایک زندگی ہو. کوئی آدمی خوش ہے اس میں؟ نہیں ہے. مگن کتنا بھی ہو، لیکن اس کو جب پا لیتا ہے اس کو تو لگتا ہے یار میں جو دوڑا اس کے پیچھے بہت دوڑا، یہ گاڑی ملی مجھ کو، لیکن اب لگ رہا ہے کہ یہ گاڑی اصل نہیں تھی جس کے لیے دوڑ رہا تھا میں. یہ چیز نہیں تھی جس کے لیے اصل میں نے اتنی کوشش کی. میں جو سمجھا وہ یہ نہیں نکلا. اکثر انسان سب کچھ پا لینے کے بعد انسان کو احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو میرا خواب تھا. میرے خواب میں جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور میرے ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ اور ہے. میں سمجھا یہ وہ ہے لیکن یہ وہ نہیں. جیسے آدمی جاتا ہے بھیڑ میں، اس کو لگتا ہے شاید وہ میرا دوست ہے، آواز دیتا ہوں، پلٹ کے جب دیکھتا ہے سوری معاف کرنا بھائی غلطی سے آواز دیا، میں سمجھا میرا دوست ہے، اس کے جیسی کپڑے ہیں. تو میں سمجھا یہ وہ ہے، لیکن جب پلٹ کے وہ دیکھتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ وہ نہیں جس کے لیے میں اس کے پیچھے دوڑ کے اس کو آواز دیا. زندگی کا یہی حال ہے، دنیا کا یہی حال ہے کہ انسان کے اندر ایک اچھی زندگی کی طلب ہے، سکون، ایک دم مزہ، اچھا. وہ جو زندگی ہے وہ مال و دولت، محل اور گاڑی موٹر اور پیسہ اور عہدہ یہ پا کر آدمی سمجھتا ہے مل جائے گی. جب تک نہیں ملتا ہے تب تک ایسا لگتا ہے. مل جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو میں چاہتا تھا، کیونکہ اس میں وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے، اس میں وہ فلفلمنٹ نہیں ہے، اس میں وہ پانے کا احساس نہیں ہو رہا، اس میں وہ پانے کا احساس مجھ کو نہیں مل رہا ہے جو مجھ کو چاہیے. کچھ اور ہے، انسان کی طلب کچھ اور ہے، کوئی اور چیز ہے جو یہ نہیں ہے.
تو انسان کو بتایا جائے ہے، مرنے کے بعد کہانی ختم نہیں، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس سے اچھی ایک دنیا ہے، ہاں ہے، کہاں ہے؟ دکھ رہی نہیں، دکھے گی تو کون اس کے لیے عمل کرے گا؟ غیب میں چھپا کے رکھا ہے، ایمان ضروری ہے، الذین یؤمنون بالغیب، دیکھیں گے تو سبھی بھاگیں گے اس کے پیچھے، بن دیکھے کون اس کے لیے جیتا ہے؟ یہ امتحان ہے، امتحان ہے۔ لہٰذا انسان کو جنت کی ترغیب اگر دی جائے، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ہاں ایک اچھی زندگی جس کو میں چاہتا ہوں اس کے لیے مجھ کو کوشش کرنا ہے، تو جنت کی نعمتیں سامنے رکھنا تاکہ رغبت پیدا ہو۔ کوئی آدمی سعودی جا کے آتا ہے، کوئی آدمی امریکہ جا کے آتا ہے، سب جمع ہوتے گھر والے، ہاں بیٹھتا وہ ہیرو بن کے سب کے بیچ میں، امریکہ میں ایسا ہے، ایسی بلڈنگ ہے وہاں پہ، ایسے پارک ہے وہاں پہ ایک دم صاف، پیرس میں ایک دم زبردست، ہانگ کانگ میں، سنگاپور میں ارے ایک دم ایسا، ہوٹل دیکھے تو ایسے، ہاں کھانے دیکھیں گے تو ویسے، پارک ایک دم صاف، وہاں کے راستے یہاں کے محلوں سے اچھے، اچھی بات ہے بھائی، ایک دم ایسا سسٹم وہاں پہ، یوں تو سب بولتا۔ یہاں کے بچے جو سنتے ہیں بیٹھ کے، چاچا میرے کو بھی سنگاپور لے جائیں گے، چھوٹا بھائی کیسا بولتا، بھائی میرے لیے بھی ٹرائی کرو نا ذرا، کیسا دیکھا اس نے سنگاپور کو؟ امریکہ گیا ہو؟ نہیں، لیکن اس نے کیا کیا اس کے سامنے، تھوڑا سنگاپور کا تھوڑا امریکہ کا ملا گیا، ایسا بولا اس کے سامنے کہ اس کے دل میں کیا ہو گیا، میں کل ڈاکومنٹ لے کے آتا میرے پورے، ذرا میرے لیے بھی ٹرائی کرو نا، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، دیکھیں گے، ہوگا تو اللہ چاہے گا تو سب ہوگا، اچھی بات ہے۔ تو ایک آدمی اس کو جب پیش کرتا ہے، انسان نے دیکھا نہیں، اس نے دیکھا نہیں اب تک، لیکن سن کے جب بولنے والے پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پورا بھروسہ نہیں بھی ہو تب بھی لگتا ہے اور بھی بہت کچھ ہوگا، اس کو بھی نہیں معلوم ہوگا، تو آدمی کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے۔ جنت دیکھنا ضروری نہیں ہے، ایک سچے نے ہم کو جب بتا دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اگر اس کے دل میں یقین ہے تو اس کے دل میں واقعی پختہ طلب پیدا ہوگی، اور اگر نہیں بھی ہے تو اس کو لگے گا ہو سکتا ہو، اس کے دل میں وہ چاہت پیدا ہوگی۔ ایک غیر مسلم بھی ہے، سنے گا واقعی بہت اچھی زندگی سے ملنا چاہیے، زندگی بہت سارے لوگ دکھتا نہیں ہے، پھر بھی انسان کی اپنی چاہت ہوتی ہے، وہ عمل کرتے ہیں۔ ہر سال الیکشن میں کیا ہوتا ہے، 5 سال میں ہوتا ہے نا، ہاں انسان کی چاہتیں اس کو اندھا کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیے لوگوں کا حال دیکھیے، سیاست دا آتا ہے، جب میں آ جاؤں گا ہر ایک اکاؤنٹ میں اتنا آ جائے گا، میں جب آ جاؤں گا ایک بھی آدمی بھوکا نہیں سوئے گا، میں جب آ جاؤں گا پورے بستی کے بلب بدل دوں گا، اور نل بدل دوں گا، راستے بدل دوں گا، اسکول بنا لوں گا، ہر گھر میں اسکول ہوگا، جو بھی بولنا بول دیتا ہے۔ لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں وہاں پہ سردی میں، بلینکٹ اوڑھ کے سنتے ہیں۔ انسان کی اندر چاہت اس کو اندھا کر دیتی ہے۔ انسان ایسا ہے، جھوٹے وعدوں پر ایک آدمی اتنا سب کچھ کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ اندر کی چاہت۔ لیکن بولنے والا کیا کرتا ہے، اس کے صحیح نمبر ڈائل کرتا ہے۔ آدمی کا ایک نمبر ہے، اس کا ایک پاسورڈ ہے۔ پولیٹیشنز کیا کرتے ہیں، وہ برابر ماسٹر پاسورڈ اس کا ڈالتے ہیں، برابر اس کی مشین کھل جاتی ہے، دل کے دروازے اس کے کھل جاتے ہیں۔ وہ خواب دکھاتا ہے اس کو لگتا ہے مجھ کو ایسی زندگی چاہیے، لگتا ہے ہر سال 5 سال میں جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ہو سکتا ہے یہ کرے، ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو امید انسان کی ہے اور اندر کی جو چاہت انسان کے اندر ہے، وہ چاہت اس کو وہی کرواتی جو پچھلے 50 سال سے غلطی کرتے آیا، پھر بعد میں گالیاں دینا شروع کرتا ہے، لیکن برابر غلطی کرتا ہے۔ کیوں کیا غلطی بھائی؟ عقل نہیں ہے، تجربہ بھی ہے، عقل ہے، بیڈ ایکسپیرینس ہے، کنفرمڈ بیڈ ایکسپیرینس، اور وہ بھی لوکل نہیں، انٹرنیشنل ہے، سب کا تجربہ یہی ہے۔
لیکن انسان کی امیدیں، اس کی چاہتیں اس کو وہ کرواتی ہیں جو بعد میں جا کے پھر پچھتاتا ہے کیوں کیا۔ انسان ایسا ہے، جب جھوٹے لوگ کر سکتے تو آپ سچے علم کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے۔ تو آپ یہاں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں گے اب جنت کون دیکھا اور کیسا مانے گا آدمی؟ ارے بھائی، اس کے دل میں طلب ہے اس چیز کی، اس کے دل کے اندر چاہت ہے اس کی، آپ اس کو بولو تو صحیح، اس کے سامنے اچھے طریقے سے رکھو تو صحیح۔ اگر اس کے اندر وہ چیز بیدار ہو جائے گی وہ مانے گا۔ کتنے لوگ ہیں کرسچنس، آپ دیکھیے دعوت دیتے ہیں جیزس از فار یو، تمہارے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ ہاں پورے پاپ، تمہارے سارے پاپ جیزس نے لے لیا اپنے اوپر، تم بے پاپی ہو جاؤ گے، نان پاپی، تم صاف۔ آدمی کے اندر کلین ہونے کی چاہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دم میرے پاپ سارے ختم ہو جائے، اس کو وہ امید دلاتے ہیں، آ جاؤ جیزس از ویٹنگ فار یو، آئی ایم دا وے۔ وہ آدمی کو دل کے اندر وہ امنگ اس کے ہے، وہ چاہت ہے اس کے اندر، اس کو کوئی پیش کرنے والا چاہیے، وہ مان لیتا۔ فرسٹ کم فرسٹ سرو، جو آدمی پہلے آیا پہنچا وہ لے کے اڑ جاتا ہے۔ کہاں کہاں گئے وہ لوگ، افریقہ کے جنگلوں میں گئے، لینگویج بیریئر ہونے کے باوجود بھی دیکھیے ان لوگوں نے برابر لوگوں کو گلے میں کپڑے پہننے کے لیے، لیکن گلے میں کراس ملے گا، اس کے بدن پہ ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں لیکن گلے میں کراس ہے۔ کیسے؟ انسان چاہتا ہے کہ کچھ ایسا مانے، تو انسان کی فطرت میں کچھ ہے ایسا، آپ کو وہ صحیح بٹن دبانا چاہیے، اسی کا نام ترغیب ہے۔ جنت کے بارے میں آدمی یہ نہ سوچے کہ یار جنت تو دیکھا نہیں انسان نے اور کیسا اس کو ترغیب دوں اور کیسا مانے گا اس کو۔ انسان کے اندر اللہ نے جب جنت بنائی، جنت کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اور جنت کی ترغیب دینے کے لیے کہا، کیا اس کے اندر اللہ نے طلب نہیں رکھی ہوگی؟ طلب رکھی ہوگی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور انسان کو بنا کے دونوں کا کنیکشن رکھا ہے۔ تم پیش تو کرو، اس کے اندر پیدا ہوگا، مادہ ہے اس کے اندر۔ تو ترغیب جنت کی بہت پاورفل چیز ہے، لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے؟ آج نہیں جاگے گا، آپ کسی کو جگاتے اٹھ جا تو نہیں اٹھتا، ہو 2 بار 3 بار کوئی آدمی فوراً اٹھ جاتا، کوئی آدمی فوراً نہیں اٹھتا۔ تو جنت اتنا آپ سنائیں لوگوں کو کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہو، وہ چیز تازہ ہو جائے، وہ اپنی دنیا کی نیند سے جاگیں۔ دنیا جو ہے، دنیا کا مال، دنیا کے عہدے، دنیا کی موٹر گاڑیاں بنگلے، دنیا کے باغات، دنیا کی نہریں، دنیا کی ساری چیزیں لوری دے کے انسان کو سلا دیتی ہیں، سو جا، یہی ہے اچھی ایک دم میٹھی نیند، سو جا۔ آپ کو اس نیند سے جگانا ہے، اٹھ جا، یہ خواب ہے، یہ کیا ہے؟ خواب ہے، بیدار ہو جا، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کو جگانا ہے۔ پہلی آواز میں اٹھے گا، ہو سکتا اٹھ جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ایک بار بتایا اور مان لی، لیکن کسی کو کیا کرنا پڑے گا؟ بار بار اٹھانا پڑے گا، کسی کو جھنجھوڑنا پڑے گا، اٹھ جا، کوئی مارے گا بھی نیند میں، ٹھیک ہے اٹھ جا، اس کو جگانا پڑے گا۔ ترغیب و ترہیب یہ کہ آپ لوگوں کو ان کی غفلت کی نیند سے جگائیں۔ کوئی ترغیب سے اٹھتا اور کوئی ڈراوے سے۔ اب سویا، کوئی آدمی سویا ہوا ہے، اب بولے ارے سانپ آیا، تو کیا ہوگا؟ نیند میں اس کے گیا برابر انفارمیشن برابر، جو اس کا ڈر کا پارٹ ہے وہاں پہ ایک دم لال بتی جل گئی، ایک دم اٹھ کے آدمی بیٹھ جائے گا، کہاں ہے صاحب؟ ڈر گیا آدمی۔ تو اٹھنے والا برابر اٹھتا ہے، اس کو صحیح میسج دینا چاہیے۔ تو آپ یہ نہیں بولیں گے سانپ آیا، لیکن آپ لوگوں کو جہنم کے بارے میں ڈرائیں گے۔ انسان کے اندر وہ جو ڈر ہے کبھی نہ کبھی وہ ٹریگر ہوگا اور اس کی زندگی صحیح ہوگی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں معلوم تھا جہنم ہے، جہنم میں جائیں گے، مریں گے، جلیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ کیا تھا؟ پیسو نالج تھا ان کا۔ لیکن کسی خطبے میں آئے، بیٹھے، سنا پورا، جلدی آئے غلطی سے اور پورا خطبہ سنا
اور اس خطبے میں جہنم جہنم ایسا ہوگا، جہنم یوں ہوگا، ایک دم احساس پیدا ہوگا کیا کر رہا تو، کیا کر رہا تو، کیسی زندگی گزار رہا۔ اس دن اس کو کیا پیدا ہوا؟ اس کو ایک بہت قیمتی چیز ملی۔ کیا ملی؟ احساس۔ وہ احساس لے کے گھر پہ گیا اور گھر پہ سب اس نے گناہ کی چیزوں کو ختم کر دیا اور بولا آج سے میں صحیح زندگی گزاروں گا۔ تھوڑا 19-20 ہوا، ٹھوکریں کھایا کچھ، لیکن پھر سیٹ ہو گیا، پھر سیٹ ہو گیا۔ یہ ترغیب و ترہیب کی طاقت ہے، یاد رکھیں اس چیز کو، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر احساس بیدار کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، ساری خیر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے 5 چیزیں دیکھی، اب 6ٹھی چیز دیکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو عنوان ہے ہمارا، یہ بہت اہم عنوان ہے۔ نمبر 6، عمل پر تعریف، کسی اچھے کی تعریف کرنا۔ ترغیب کا ایک طریقہ، 6ٹھا طریقہ کیا ہے؟ اچھوں کی تعریف کرنا لوگوں کے سامنے ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ اس کے اندر جیلسی ہے، اس کے اندر کمپٹیٹو اسپرٹ ہے، اس کے اندر سراہے جانے کا جذبہ ہے۔ وہ چاہتا ہے میری تعریف ہو، وہ چاہتا ہے میں دھیان میری طرف ہو، اس کی طرف نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے اچھا بنوں۔ سب کا نچوڑ کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے وہ سینٹر آف اٹینشن بنے۔ انسان کی فطرت میں آپ ہٹا نہیں سکتے اس کو۔ مثال، ایک بچہ پہلی بار کچھ ڈرائنگ کرتا ہے، آپ اس کو کاغذ لا کے دیے، پین لا کے دیے، کلر لا کے دیے، الٹا سیدھا کیا کیا، دھاگے بنائے معلوم نہیں، کچھ بھی کیا اس نے، لا کے ابو کو اماں کو بتاتا، ابو دیکھو، کیوں، کیا ضرورت ہے، مطلب کیوں بتا رہا؟ اب بولے ہٹ جا بازو کو، ناراض ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ کس کے پاس جاتا؟ کچن میں اماں کے پاس جاتا ہے، اماں دیکھو میں نے کیا بنایا۔ ماں کہتی ماشاء اللہ کتنا اچھا بنا ہے میرا بچہ، خوش ہو جاتا ہے، پھر آ کے واپس بزی ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ جذبہ ہے مجھ کو کوئی سراہے، مجھ کو کوئی اپریشیٹ کرے، میری کارکردگی کو کوئی کہے بہت اچھا۔ انسان کے اندر ہے یہ، وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ پہلا بچہ پیدا ہوا گڈو، اب اس کے بعد گھر میں 4 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد گڑیا آئی۔ اب کیا ہو رہا؟ ماں اس کو دودھ پلا رہی، یہ قریب جا رہا، بیٹا ہٹ جاؤ ادھر، اس کو کھینچ رہا، میری پیاری بہن، اس کو دور ہو جا۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھا ہے کہ نہیں؟ ہاں آپ کو بھی ہوا ہے اسی لیے اتنے جلدی بولنے سے پہلے سمجھ گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ کبھی میں مرکز ہوا کرتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ سارا دھیان ماں کا کدھر گیا؟ ادھر گیا۔ ابو باہر سے آئے، میں جا کے دروازہ کھولا، ابو سیدھا جا کے میری بچی گڑیا، اور میری طرف دھیان نہیں۔ میں بیٹھا ہوں، اس کو گود میں لے رہے ہیں، اس کو لے کے گیلری میں رات میں ٹہل رہے ہیں، میں رو رہا ہوں تو ڈانٹ کے چپ بٹھا رہے ہیں، دیکھ رہا نہیں میں یہاں پہ اس کے لیے آؤں، سو جا چپ چاپ۔ پہلے ایک زمانے میں گود کی زینت بنا کرتا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھ کو، میں سینٹر آف اٹینشن بنوں۔ انسان کے اندر یہ چیز ہے، انسان تعریف کا شوقین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے یہ آدمی میری جھوٹی تعریف کر رہا ہے اس لیے کہ مجھ سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تب بھی اچھی لگتی تعریف۔ ایک آدمی آپ کو دھوکہ دینے والا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ڈاکو ہے، میری تعریف اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد مجھ سے کچھ مانگنے والا ہے، اور یہ آدمی میرا دوست نہیں ہے، دشمن ہے، پھر بھی تعریف کرتا ہے۔ وہ تعریف بھی بڑی اچھی لگتی ہے، نقلی تعریف بھی اچھی لگتی ہے آدمی کو۔ سوچیے آپ، کیوں؟ وہ چاہتا ہے، اس کے اندر شوق ہے اس چیز کا، اپنے آپ کو دوسروں سے آگے بڑھانے کا۔ اسی لیے آدمی دیکھتے ہیں آپ، ایک آدمی ہے، کچھ لاتا ہے، خریدتا ہے،
اب دوسرا آدمی اس سے اچھا کچھ لاتا ہے تو اس کی لذت کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے جب اس کو دیکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا دوسروں سے اچھا. ایک عورت، اس کے شوہر نے اس کو گلے کا ہار دیا سونے کا، بہت دنوں سے ستا رہا تھا، اس کے بعد چلو کسی طرح سے لے کر آیا. اب پڑوسن کو بتایا، اس نے پڑوسن نے بتایا میرے شوہر کی بھی پروموشن ہوئی ہے، دیکھو انہوں نے کیا لایا. اب یہ جب دیکھتی کہ یہ اس سے زیادہ ہے تو کیا ہو جاتا؟ موڈ خراب ہو جاتا. حالانکہ پائی ہے، کھویا نہیں، پہلے سے اچھی ہے، لیکن جب دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر دیکھتا ہے انسان تو غم پیدا ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے اچھا ہو. رات میں بھی شوہر کو کیا بتائے گی؟ اب کی بار تو یہ ہو گیا، اگلی مرتبہ آپ لاؤ گے نا تو وہ لانا جو پڑوسن کے پاس ہے، یا اس سے اچھا لانا. انسان ہمیشہ دوسروں سے اچھا بننا چاہتا ہے. یہ ہماری ویکنس ہے بھائی، یہ ہماری فطرت ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ کسی میں حرکت پیدا کریں، ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ اس کے سامنے کسی اور کی تعریف کی جائے جو واقعی اچھا ہے. وہ دیکھتا اس کو، اس کی تعریف ہو رہی تو یہ اچھا ہے، اس کے اندر اس چیز کی چاہت پیدا ہوتی ہے. اور آپ اس کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں بچوں پہ کیجیے. سائیکائٹرسٹ اور جو بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے ایک چیز بتائی، اگر آپ بچہ ایک شرارتی بچہ اسکول میں ہے، کلاس روم میں ہے، شرارت کرتا ہو، ایک طریقہ یہ ہے اس کو بلایا، ادھر آ، گیا، ادھر کھڑا ہو، منہ چہرہ ادھر کر دیوار کی طرف، کھڑا ہو جاتا، اور یہ پڑھا رہا. اور پڑھاتے پڑھاتے وہ بچہ ہیرو بنتا کلاس کا. وہ کیا کرتا ہے اب اس کو اپنا سیلف رسپیکٹ باقی رکھنا ہے، کلاس کے اندر وہ جوکر بنتا ہے. دیکھیے آپ سمجھیں اس کو اچھے سے. وہ کیا کرتا ہے، جب ٹیچر پڑھاتے پڑھاتے ادھر جاتا ہے وہ پلٹ کے بچوں کو کچھ بھی ایسا ایسا کرتا ہے اور بچے ہنستے، ٹیچر پلٹتا واپس ویسے کہ ویسا ہو بالکل. کیوں؟ وہ لوگوں کی، بچوں کی، وہ برا بن کے بھی لوگوں کا اٹینشن لیتا ہے. اینی ویز آئی ایم ہیونگ اٹینشن، کسی بھی طرح سے مجھ کو کیا مل رہی ہے؟ لوگوں کی توجہ مل رہی ہے، اور میں کلاس کے اندر سب کی توجہ کا مرکز ہے. اس کی بجائے دوسرا طریقہ، ٹیچر اس نے برا کیا، اس نے غلطی کی، شرارت کی، ٹیچر یہ کرتا ہے کسی اور بچے کو جو کہ واقعی اچھا ہے بلاتا ہے، اس کو اپنی طرف سے گفٹ دیتا ہے کچھ، کہتا ہے یہ بچہ، اس نے بہت اچھی پڑھائی کیا اور یہ بچہ ہونہار ہے، بات مانتا ہے، شرارت نہیں کرتا ہے، اور بہت اچھا بچہ ہے. یا دوسروں کے سامنے تعریف کرتا ہے، اس کلاس میں بہت سے اچھے بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ یہ ہے، یہ ایسا نہیں کرتا ہے، ایسا نہیں کرتا ہے، ایسا نہیں کرتا ہے، یہ پڑھائی کرتا ہے، کلاس میں بات نہیں کرتا ہے زیادہ پڑھائی کے وقت میں، اور ہوم ورک برابر کرتا ہے، جو بولے وہ سنتا ہے. اب سب اس کو دیکھتے ہیں کہ مطلب توجہ کا مرکز کون بن گیا؟ اب میں نہیں، شرارت کر کے میں بن رہا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا، میرے سے فوکس ہٹ کے کدھر گیا؟ اسپاٹ لائٹ اس کے اوپر آ گئی. وہ نہیں چاہتا ہے. اب اس کے اندر چاہت یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس وجہ سے وہ مرکز بنا ہے توجہ کا، اب کیا ہو، میں بننا ہے تو میرے کو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹیچر شرارت کرنے والے کو مرکز نہیں بناتا ہے اپنی توجہات کا. ٹیچر کس کو مرکز بناتا ہے اپنی توجہ کا؟ اس کو جو اچھا ہے. تو مجھ کو اگر توجہ چاہیے تو مجھ کو بھی ویسا کرنا پڑے گا. تو بچوں کے اندر مزاج یہ بنتا ہے کہ ہم اگر ویسا کریں گے تو ہمارے اوپر دھیان آئے گا، شرارت کر کے ہم کو اٹینشن ملنے والی نہیں ہے. ڈانٹ دیا، تھوڑا سا چھوڑ دیا اس کو، لیکن دوسرا بچہ اچھا ہے، ادھر آؤ بیٹا، اس کے ساتھ اچھا، چلو میرے ساتھ چلو، آفس میں چلو، تم کو یہ دیں گے، یہ کام کرو. کیوں سر؟ اس کو کیوں؟ وہ ایسا ہے، وہ اچھا کام کرتا ہے. اب وہاں سے ان کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ویسے بنیں گے. وہ کمپیٹ کرتے ہیں بھلائی میں، نہ کہ برائی میں. یہ ایک طریقہ ہے انسان کی اصلاح کا، یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو اچھا بنانے کا، کہ ان کے سامنے اچھوں کی تعریف کی جائے تاکہ ان کے اندر بھی ویسا بننے کا جذبہ پیدا ہو. یہ بہت ایک طریقہ ہے اصلاح. گھر میں ٹرائی کر کے دیکھو بھائی، آپ پٹائی کرنے کی بجائے کسی بچے کی
آپ کے 2 بچے مان لیجئے، 3-4 بچے ہیں آپ کے، جتنے بھی بچے ہیں، ہم 2 ہمارے 2 نہیں، 4 بچے آپ کے ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا، آپ گھر پہ گئے، کوئی بچہ ہے، اس نے کام کیا، بات مانا، آپ ٹرائی کر کے دیکھو اس کو۔ آپ نے ایک بچے کو جو واقعی آپ کی فرما برداری کرتا ہے، اور 2 بچے شرارتی ہیں آپ کے، سنتے ہی نہیں، آپ کتنا بھی بولو سنتے نہیں، ٹھیک، آپ نے کیا کیا، جو فرما بردار ہے اس کو کہا بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ، جا کے وہ پانی لے کے آیا، اس کو آپ نے قریب کیا، میرا بچہ کتنا پیارا ہے، بولتے ہی کام کرتا ہے، وہ 2 دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ اب آپ ٹرائی کرو، بیٹا وہاں سے وہ فلاں چیز لے کر، وہ میری فائل لے کر آؤ، دوڑے گا ایک دم۔ آپ نے اس کو بھی قریب کیا ہے، یہ بھی بچہ اچھا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا، اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ ایک نمبر کا نکما ہے، اور مہمان آئے تو 2 برائے اور کریں گے اس کے سامنے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو ولن بنا رہے ہیں آپ۔ ہاں، بچوں کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ ماں باپ کا ہوتا ہے، وہ بنانے میں بگاڑتے ہیں ان کو۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ سنتا ہے، ایک بچہ نہیں سنتا، ارے بھائی ہر ایک کا اپنا ایک میتھڈالوجی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا۔ بچہ ہے، اب وہ آیا، ایک بچہ ہے، یہ بچہ میرا بہت پیارا ہے، یہ ایک بدھو ہے، کچھ کام نہیں کرتا ہے، اس کو ایک بات بولے تو دوسری کرتا ہے۔ اب وہ سن رہا بیٹھ کے، اچھا نیوز پیپر میں ریڈ کالم میں ہوں۔ اس کے دل میں ہیٹریٹ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، کہ یہ میری کیا کر رہے ہیں، اینٹی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، مجھ کو بدنام کر رہے ہیں قوم کے اندر۔ کیوں؟ بچے کو سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب 18 سال کا ہوگا اس کے بعد ہی اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میری عزت بھی عزت ہے؟ نہیں، چھوٹے بچوں میں بھی عزت کا سینس ہوتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ کیوں؟ بچپن میں آپ کے ماں باپ آپ کو کچھ بھی بول دی 4 لوگوں کے بیچ میں، آپ کو اچھا لگتا تھا؟ کتنی اچھی تعریف ہو رہی ہے اپنی، ایسا لگتا تھا؟ نہیں، برا لگتا ہے۔ تو آپ نے کیا، ہم خود بگاڑتے ہیں بچوں کو۔ تو یہاں پر بچے کی تربیت کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ کسی کو برا نہیں، لیکن اس بچے کی تعریف کر دی اور دوسرے بچے کو آپ نے اگنور کیا، اس کو برا نہیں بولا آپ نے، پھر اس کو آپ نے کہا تو وہ بچہ اس سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کی برابری کر کے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات اس سے زیادہ کرتا ہے۔ ابو میں اسے جلدی لایا نا، بولتا ہے فائل لانے والا کیا بولتا ہے، ابو میں اسے جلدی لایا نا، ہاں بیٹا تو اس سے جلدی لایا، اور ہمیشہ ایسا کرے گا تو بہت تو آگے بڑھے گا۔ اب اس نے کیا سنا، یعنی میری کچھ قدر ہے، میری کیا ہے، قدر ہے، میرے اندر پوٹینشیل ہے، میں گون کیس نہیں ہوں۔ اب اس نے لایا، ہاں ایک بار لا کے ایسا بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کیا، گیا دودھ کا ابال آ رہا تھا، آپ نے چولہا بند کر دیا بن رہا تھا، آپ نے کیا کر دیا، واپس سے اس کو ڈی موٹیویٹ آپ نے کیا۔ ایک باری کر کے اس سے آگے بڑھے گا، روز کرنا پڑے گا ایسا، تب جا کے بن سکتا ہے۔ تو آیا کہیں کا، چل نہیں۔ تو یہ جو مینٹالٹی ہے، یہ طریقہ انسان کے پاس ہونا چاہیے، تربیت کا صحیح طریقہ انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر نیک لوگوں کی تعریف کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ بے وجہ یوں ہی ایسا نہیں، وہ تعریف اس لیے کی ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ مزاج ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ ویسے بنیں، ان کو معلوم پڑے کہ اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں، اور پھر وہ ویسا بننے کی کوشش کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں کہا، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی شریعت پر قائم رہتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اسلام قبول کر کے اسلام میں آ چکے ہیں، جو خیر پر، حق پر، سچائی پر قائم ہیں، اور اللہ کی آیتیں رات دن پڑھتے ہیں، اور وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، راتوں میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ،
اور نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھتے ہیں، دوسروں پر سبقت لے جاتے ہیں، اپرچونٹیز کو مس نہیں کرتے ہیں اور دوسروں سے آگے بڑھ کر پہلے کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں جو واقعی نیک ہیں، یہ نیک لوگوں میں سے۔ اب اللہ نے کیا کی؟ یہ تعریف کی اور کوالٹیز بتائی۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اسلام میں ایسے آئے ہیں، یہ بھی تو اہل کتاب ہیں، اس میں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو اہل کتاب ہیں۔ تم کیوں ایسے ہو؟ تم کیوں ایسے ہو کہ دیکھو یہ بھی تو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس بھی توراۃ تھا، ان کے پاس بھی انجیل کا علم تھا، انہوں نے اللہ پر ایمان رکھا، آخرت پر ایمان رکھا، اور یہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو رات دن پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سجدے میں جھکاتے ہیں، وہ نبی والی نماز پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں وہ اہل کتاب سے اسلام میں آئیں، تم کو کیا رکاوٹ ہے؟ ان کو اہل کتاب کے سامنے بعض اہل کتاب کی تعریف کی جا رہی جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کل وہ اہل کتاب تھے، آج وہ مسلمان ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم تو پہلے انکاری مت بنو، اہل کتاب سے کہا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ اسلام میں آئے تھے، عبداللہ ابن سلام یا دوسرے صحابہ ہیں، سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اور دوسرے صحابہ تھے، تو کہا کہ دیکھو اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں اور اللہ کی کتاب رات دن پڑھتے ہیں اور سجدے میں اپنے اوقات گزارتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیکیوں میں مسارعت کرتے ہیں۔ مسارعہ کا مطلب ہوتا ہے وقت ہو جانے پر جلدی کرنا، دیر نہ کرنا، جب مناسب وقت ہو اس سے تاخیر نہ کرنا، اس کو مسارعت کہتے ہیں۔ عجلہ کہتے ہیں وقت سے پہلے جلدی کرنا، پھل پک جائے تو سڑنے سے پہلے توڑنا، یہ مسارعت ہے، اور پھل پکنے سے پہلے توڑنا یہ عجلہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ مسارعت کی ترغیب قرآن و سنت میں ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، لیکن کہا وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ آپ نے کہا کہ جلدی کرو بھی اللہ بولتا ہے اور جلدی مت کرو بھی بتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جلدی کرنا وہ اچھا ہے جو وقت ہو جانے پر جلدی کی جائے، وقت چلے جانے سے پہلے اس کو کر لیا جائے، یہ مسارعت ہے۔ اور عجلہ کیا ہے؟ وقت ہونے سے پہلے ہی جلدی مچائی جائے، تو یہ کیا ہے؟ نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ وقت سے پہلے جلدی کرنا، فصل پکنے سے پہلے اس کو کاٹ دینا نقصان پہنچائے گا، یہ عجلہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے بعض لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے ان کی تعریف کی تاکہ وہ دوسرے اہل کتاب جو ابھی ایمان میں نہیں آئے ہیں ان کے لیے ترغیب ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ مشرکین کے لیے ترغیب ہے اور اہل کتاب کے لیے بھی۔ کیا کہا؟ اور اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ دین میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے، ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور عملی زندگی میں بھی وہ بھلائیاں کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور جو ابراہیم جو کہ حنیف تھے ان کے دین کی پیروی کرتا ہو۔ ابراہیم حنیف جنہوں نے کفر و شرک سے اپنے رخ کو موڑ کے انہوں نے اپنے آپ کو توحید اور اللہ کی فرما برداری کے لیے آمادہ کیا اور تیار کیا، تو اس سے بہتر دین کس کا ہوگا؟ جو اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دے، یعنی اخلاص اپنے اندر پیدا کرے، اور وہ محسن، اور وہ بھلائی کرنے والا ہے، یعنی اس کا عمل اللہ کی شریعت کے مطابق ہے۔ اللہ نے تعریف کی لوگوں کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے اچھا بات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں کی تعریف کی ہے قرآن کریم میں۔ تو ترغیب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نیک لوگوں کی تعریف کریں،
نیک لوگوں کی آپ تعریف کریں. جیسے مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعریف کرتے تھے لوگوں کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی, کہا کہ میں نے سب کا ابو بکر کے مال نے جو مجھ کو نفع پہنچایا وہ کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا. یا فلاں صحابی کے بارے میں کہا کہ فلاں کتنے اچھے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا عبداللہ کتنا ہی اچھا انسان ہے, کاش کہ وہ رات میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے. آپ لوگوں کی تعریف کرتے تھے, یمن والے کتنے اچھے ہیں, فلاں کتنے اچھے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی تعریف کرتے تھے لوگوں کے درمیان میں, کبھی ان کی موجودگی میں کبھی غیر موجودگی میں. تو وہ جو تعریف تھی اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک خود ان کی حوصلہ افزائی کہ وہ اس پر باقی رہیں, اور دو جو لوگ اس پر نہیں ہیں ان کے دل میں بھی چاہت پیدا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ یہ کام کرتا ہے, اگر میں بھی کروں تو میرے لیے بھی وہی دعا دیں گے جو اس کے لیے دعا ہے. تو انسان کے اندر دوسرے جو آگے ہیں ان جیسا بننے کی چاہت ہوتی ہے, اور کسی کی نگاہ میں سراہے جانے کا احساس ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے. اسی لیے لوگ کلاسز میں پہلا نمبر دوسرا نمبر آنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو لوگوں کی نگاہ میں نمایاں ہونے کا شوق ہوتا ہے. بس تھوڑا سا فرق اس میں یہ کر دیا جائے کہ انسان اللہ کے آگے اپنے کو نمایاں کرنے کی چاہت اپنے اندر رکھے, اور قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ سے انعام پانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے. وہ انسان سے ہٹا نہیں سکتے آپ جذبہ کہ لوگوں کے بیچ میں. اس لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, کیا کرے گا؟ وہ چھپائے گا نہیں. کیا کرے گا؟ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, دیکھو میرا رزلٹ کیسا ہے, زبردست ایک دم. لوگوں کے بیچ میں بتائے گا, وہ بتائے گا لوگوں کو, دیکھو میرا نام اعمال کتنا اچھا ہے, یہ پاس ہو گیا میں. جو پاس ہو جاتا ہے وہ اپنا مارک شیٹ کیا کرتا, نہیں رستے میں جو بھی ملتا تھا پاس ہو گیا, کتنے اچھے مارکس ملے, مجھ کو معلوم تھا میں پاس ہونے والا, میں نے بہت محنت کیا تھا. قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. انسان کی فطرت میں ہے وہ کامیابی کو شیئر کرنا چاہتا ہے. شیئر بٹن ہے نا آپ کے پاس, انسان چاہتا ہے کہ وہ لوگ اس کی اکیلا آدمی ہے کامیاب ہو گیا اور دنیا میں کوئی بھی اس کے آس پاس نہیں ہے, اس کو کسی جزیرے پہ چھوڑ دیے, کامیاب ہو گیا وہ, اور اس کو آس پاس کوئی بھی نہیں, روم میں بند کر دیے, کیا ہوگا؟ اس کو خوشی ہو پائے گی؟ خوشی وہی ہے جو واقعی دوسروں کے سامنے بتائے. اکیلا آدمی خوش کیسے ہوگا بھائی؟ نہیں ہو پاتا ہے, وہ انسان کی فطرت میں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی تعریف اس لیے کی تاکہ دوسرے لوگوں میں ویسا بننے کا جذبہ پیدا ہو. نمبر 7, انسان کے اندر بڑھانے کی چاہت ہے. الہاکم التکاثر, تمہیں اپنے مال کو بڑھانے کی چاہت غفلت میں ڈالے رکھتی ہے, دھوکے میں رکھتی ہے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو, دوسرے کے دفن کرنے کے لیے نہیں, خود دفن ہونے کے لیے. الہاکم التکاثر, تمہیں مال کی کثرت کی چاہت دھوکے میں ڈالے رکھتی ہے, یہاں تک کہ تم کو اچانک موت آ جاتی ہے اور تم قبرستان پہنچ جاتے ہو. انسان کو آپ دیکھیے, کوئی آدمی ہے بس ہو گیا ابھی, اب اس کے بعد ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی بتائیے پورے انڈیا میں اور دنیا میں, مجھ کو پیسہ نہیں چاہیے. دنیا کی جتنے بلینئر ملینئر ملٹی بلینئر جتنے بھی ہیں, اتنا پیسہ ہے کہ کئی نسلیں ان کی کھا سکتی ہیں. لیکن ان کو آپ دیکھیے, صبح سے شام تک 5 منٹ یہاں 5 منٹ وہاں 20 منٹ وہاں 40 منٹ وہاں, ایک ایک منٹ کی قدر کرتے ہوئے پورا دن لگائے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو ساری کمپنیاں سنبھالنے میں ٹائم جا رہا ہے. تو کیوں کمایا اتنا پیسہ؟ سکون سے زندگی گزاروں. تو ابھی کیا کرنا؟ ابھی تیرا پورا ٹائم کمپنیوں میں جا رہا ہے, تو سکون کب کرے گا؟ مرنے کے بعد. انسان ارے رک تھوڑی سکتے ہیں, آج میرے پاس 50 بلین ہے, مجھ کو 100 کرنے کا ٹارگٹ میرا ہے, 100 کروں گا رک جاؤں گا. 100 ہو گیا, 150, 200,
وہ بھی ہو گیا، نمبر 1 مجھ کو بننا ہے، دنیا میں سب سے مالدار مجھ کو بننا ہے۔ انسان کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان کے اندر اس کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ اس کا بولنا کیا ہے، اور کچھ ہو سکتا ہے، اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بھی آدمی مان لیجئے جاب کر رہا ہے، مالک پوچھتا ہے کتنی تنخواہ چاہیے، تو صاحب 10,000 20,000 15,000، ٹھیک ہے 15,000، ٹھیک ہے 15 نہیں میں 17 دیتا ہوں، کام اچھے سے کرنا، ٹھیک ہے۔ کرتا 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 کچھ دنوں کے بعد 1-2 سال کے بعد کیا ہوتا ہے، صاحب کچھ تنخواہ بڑھ سکتی ہے، 17 کا 20 کر سکتے ہیں۔ آدمی کبھی رکتا نہیں ہے، اس کی چاہتیں، یہ تو معمولی چیز ہو گئی، کروڑوں آدمی کے پاس ہو تب بھی رکتا نہیں آدمی، حالانکہ اس کے اندر اس کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن دل، آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، دل بھرتا نہیں۔ بعض اوقات کھانے میں بھی ایسا ہوتا ہے، ابھی تو جگہ نہیں لیکن دل نہیں بھرا، کھانا بہت زبردست ہے۔ آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کا دل نہیں بھرتا ہے، کیونکہ دل کی کھائی ایسی گہری ہے کہ اس کا نچلا کوئی سرا نہیں ہے، اس میں آدمی گرتا ہی رہتا ہے، گرتا ہی رہتا ہے، ایسی کھائی ہوا۔ دل کا سوراخ اتنا بڑا ہے، گھڑا اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر آپ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ، کبھی بھرتا نہیں ہے۔ جہنم کی طرح ہمیشہ وہ کیا کہتا ہے، حل من مزید، کچھ اور ملے گا، کچھ اور ملے گا، کچھ اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور اس اور میں وہ دنیا سے بھی نکل جاتا ہے۔ ترغیب و ترہیب میں اس نیگیٹو چیز کو بھی ہم پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ مال کے مقابلے میں آپ نیکی کی ترغیب اس کو دلا دیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے یہاں پر نوٹ روپے میں چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر، اور افریقہ کا تو معلوم نہیں، لیکن سعودی میں ریال۔ جہاں کی جو کرنسی ہے اس کے حساب سے آدمی کی مالداری طے ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی کو دنیا میں مال کام آتا ہے کیونکہ یہاں کی یہ کرنسی ہے۔ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ ہاں، مال ہے نہیں ہے، نیکیاں ہیں۔ تو وہاں جب جانے آدمی یہاں سے جاتا ہے، جب ملک تبدیل کرتا ہے، یہاں سے سعودی چلا گیا حج کے لیے، عمرہ کے لیے، کیا کرتا ہو، اپنی پوری کرنسی وہاں جا کے 100 کا نوٹ دے گا تو آپ سر سے پاؤں تک دے کے بولے چاچا پہلی بار حج کو آئے کیا، پہلی بار سعودی میں آئے؟ یہ نہیں چلتا ہے یہاں پہ۔ یہاں پہ کیا چلتا ہے؟ ریال۔ میرے پاس بہت ہیں، آپ کا یہ نہیں چلے گا۔ یہاں پہ آپ کا سارا پیسہ کچھ کام کا نہیں، جب تک کہ ہم کو ریال نہیں دو گے ہم آپ کو شال نہیں دیں گے، ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکتے۔ اس سے یہاں کچھ نہیں ملتا ہے۔ آپ جاؤ کنورٹ کر کے لاؤ، اپنی کرنسی ایکسچینج کر کے لاؤ۔ وہاں ریال چلتا ہے، امریکہ میں ڈالر چلتا ہے، وہاں یورو چلتا ہے، آج کل بٹ کوائن بھی چل رہا ہے۔ لیکن بٹ کوائن کا ویب سائٹ ہیک ہوا تھا، معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، گڑبڑ ہے، وہ اس میں جانا نہیں۔ ہمارے علماء نے منع کیا اس سے، شیخ سلیمان الرحیلی نے منع کیا ہے۔ یہ بٹ کوائن جو ہے یہ ابٹ ڈینجرس ہے۔ کرپٹو کرنسی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم تو اچھا ہے۔ جو ہمارے آئی ٹی والے ہیں اس کے سے انفیچویٹڈ ہیں ذرا۔ یہ کرنسی ایسی ہے کہ ویب سائٹ ڈاؤن ہو گیا تو آپ بھی ڈاؤن ہو گئے، آپ کی لائف ڈاؤن، بی پی ڈاؤن، سب ڈاؤن، شٹ ڈاؤن۔ یہ معتبر نہیں ہے، بھلے ہی وہ کتنا ہی زیادہ خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ معتبر نہیں، کیونکہ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ سارا معاملہ ویب سائٹ پہ ہے، اور ویب سائٹ ہیک ہو گیا تو آپ کے پیسے کہاں گئے؟ ہیک ہو جائیں گے پورے پیسے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے؟ نہیں ہے، تو آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے، پورا آپ کا سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا۔ آپ دھوکے میں نہ جائیں۔ جو آپ کے اچھے موٹے موٹے نوٹ ہیں آپ اس کو سمجھ، جیسے بھی ہے نئے آئے جو رنگ چھوڑ رہے ہوں یا جو بھی ہوں، وہ کچھ کام کے ہیں، وہ تو کچھ بھی کام کا نہیں ہے۔ لہٰذا ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان، اس کو یہ معلوم ہے کہ یہاں یہ کرنسی چلتی ہے، دوسرے ملک میں جائے گا یہ کرنسی چلے گی نہیں، تو اس کے اندر جذبہ بڑھانے کا بھی ہے۔ اس لیے کیا کرتا ہے، کتنا چل رہا ریال کا ابھی؟
17 چل رہا، ہاں 18 چل رہا، تو جب زیادہ چلے گا تب میں کیا کروں گا؟ ایکسچینج۔ اس کے اندر زیادہ کا جذبہ ہے، بڑھانے کا جذبہ ہے، وہ ایسے بزنس میں انویسٹ کرتا ہے جس میں پیسہ زیادہ ہے۔ یہاں میں اگر 10 لاکھ ڈالتا ہوں، ایک سال کے اندر 20 لاکھ ہوں گے، وہاں ڈالتا ہوں ایک سال کے اندر 30 لاکھ ہوں گے، جانے دو 30، 10 ہی بس ہے۔ کرتا ہے ایسا؟ نہیں، وہ کیا چاہتا ہے؟ ارے بھائی ایک ہی سال کے اندر یہاں 10 مل رہا ہے وہاں 20 مل رہا ہے، تو کیوں نہ وہاں ڈالوں میں۔ کوئی بھی پیدل بھی اگر وہ ہو، اس کو کم سے کم بھی عقل ہو تو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے 20 10 سے بڑا ہوتا ہے، اور ایک ہی ٹائم پیریڈ میں اگر 20 مل رہا ہے تو 10 کیوں زیادہ اچھا ہے۔ کوئی بھی آدمی اس کو اچھے سے جانتا ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک ترغیب کا طریقہ، انسان کی کمزوری یہی ہے، اس کو زیادہ چاہیے، تھوڑا نہیں، زیادہ چاہیے۔ بچوں کو آپ دیکھیے، آپ 2 بچوں کو، بچے آپ کے لیے، بچے آپ ہیں، آپ بچے نہیں ہیں، لیکن بچہ جو ہے اس سے آپ اپنے آپ کو سمجھتے، کیونکہ آپ بھی کبھی بچے تھے، آپ چینج ہو گئے، آپ کی ہائٹ بڑھ گئی، لیکن ذہن میں بہت ساری انسٹنکٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بچہ کھل کے سامنے آتا ہے، چھپاتے، فرق ایک ہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ بچہ اپنی ساری چیزیں کھل کے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ اس کو وہ سینس نہیں ہوتا ہے کہ مجھ کو دیکھ کے لوگ پکڑیں گے۔ لیکن ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنی بہت ساری چیزوں کو ہم چھپا لیتے ہیں، لیکن چینج نہیں ہوتے ہم لوگ، اندر وہی رہتا ہے، اندر رہتا ہے وہ۔ تو آپ دیکھیے، یعنی بچوں میں اگر آپ کچھ تقسیم کر دی ہے، ایک کو آپ نے چاکلیٹ کا بار دیا، ایک دوسرے کو بھی دیا، تو لینے والا کیا کرتا ہے؟ بازو والے کا دیکھتا ہے پہلے، اس کو کیا دیے۔ اگر آپ نے اس کو چھوٹا دیا، اس کو بڑا دیا، تو اس کے اندر یہ پیدا ہوتا، اس کو بڑا کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ یہ، اب اگر کوئی کہے وہ چاہیے، ہاں ٹھیک وہی چاہیے، تو اسے ایکسچینج کر کے چاہیے، اور یہ ناراض ہوگا، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ انسان پانے سے زیادہ پانے کا شوقین ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ پانا اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا زیادہ پانا اس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ لہٰذا ترغیب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ تم اگر یہ کرو گے تمہاری کرنسی بڑھے گی، تم اگر یہ کام کرو گے تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ تو نیکیوں کا بڑھنا، نیکیوں کا کئی گنا ہونا۔ دیکھیے بینک میں لوگ پیسہ کیوں رکھتے ہیں، فکس ڈپازٹ کیوں کرتے ہیں؟ گڑیا بڑی ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ آج میں 10 لاکھ رکھ رہا ہوں، 10 سال کے اندر 10 کے کتنے ہوں گے؟ 20۔ تو بیٹھے بیٹھے پیسہ بڑھ رہا ہے بھائی، تو 10 کا 20 ہو رہا ہے، تو ملٹی پلائی ہو رہا ہے، تو اچھا ہے نا۔ انسان کی فطرت میں ملٹی پلائی ہونا ہے۔ میں فلاں بزنس میں پیسہ ڈال رہا ہوں، 5 سال تک پیسہ لگا رہے گا، میں بس پارٹنر بنا رہوں گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بھی بینک میں پیسہ پڑا رہے گا یا تجوری میں پڑا رہے گا، اس سے اچھا بزنس پہ چلا جائے۔ زمین خرید کے لے لیا، زمین پڑی ہوئی ادھر ہی ہے، زمین کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، میرا ریٹ زمین کا بڑھے گا، پیسہ کل کو زیادہ آئے گا۔ انسان چاہتا ہے کہ کم زیادہ ہو جائے، میں کم کروں اور آؤٹ پٹ اس کا کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں اگر ہے تو آخرت کے بارے میں بھی ہے، کہ انسان کی نیکیاں، ان نیکیوں کی کوالٹی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر، واقعی ذرہ کو بھی ذرہ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے چونٹی کو بھی عربی میں ذرہ کہا جاتا ہے۔ چونٹی کے اتنا بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی ہے جو انسان کرتا ہے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کے عطا کرتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، بلکہ اپنی طرف سے ایک عظیم الشان اجر عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔
ایک نیکی اللہ کے پاس بھیج دو، اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا، تیری نیکی اگر 100 تھی تو کئی گنا بڑھ کے ملیں گی، آج کر لے کل کام آئے گا۔ وہاں جب جائے گا آخرت میں، آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہاں کی نعمتوں کو پانے کے لیے نیکیاں ہیں۔ تو تیری جنت کا جو لیول تیرا ہوگا وہ تیری نیکیوں کی بدولت اور اس کی بنیاد پر تجھ کو ملے گا۔ آج تیرے پاس نیکیاں ہونی چاہیے، تھوڑی نیکیاں چھوٹی جنت، اس سے زیادہ نیکیاں ٹھیک ہے وہ بھی جنت، اعلیٰ نیکیاں بہت زیادہ نیکیاں اونچی جنت۔ تو جس لیول کی تیری نیکیاں ہوں گی، جتنا تو خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیول کی سوسائٹی میں تجھ کو فلیٹ ملے گا۔ جنت میں اس درجے کا محل تیرا ہوگا جس درجے کی نیکیاں تیرے پاس ہیں۔ تو یہ تیری کرنسی ہے جنت پانے کے لیے، حالانکہ وہ اس کا بدلہ ایکول نہیں ہے، اللہ اپنی طرف سے دے گا، اتنا جمع کیا تجھ کو دیتا ہوں، جتنا لائے گا اتنی جنت ملے گی۔ آپ سوچئے یہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے، مان لیجیے آج 100 نیکیوں پر جنت الفردوس مل سکتی ہے، اس کے پاس 99 ہے، اگر فرشتہ آ کے بتا دے کہ تیری نیکیاں اتنی ہیں کہ اگر ایک نیکی اگر ہو جائے تو تو جنت الفردوس پالے گا، اور وہ ایک نیکی نہیں رہی، جنت الفردوس نہیں، اس سے نیچے کی جنت ملے گی، اور تیرے پاس ابھی 1 منٹ ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ تیرے پاس 1 منٹ ہے، وہ کیا کرے گا آدمی؟ اس کو اگر معلوم ہو جائے لیکن ایک نیکی سے جنت الفردوس مل سکتی ہے اور میرے پاس کم ہے، اسی حال میں مر گیا تو مجھ کو جنت الفردوس نہیں ملے گی، اور موقع میرے پاس ہے، کیوں نہ میں نیکی کروں؟ تو انسان کے ویسے جب فرشتے نے بتا دیا ہے جنت تو کنفرمڈ ہے، لیکن تو اس کو کیا ہے؟ فردوس مل سکتی۔ فردوس کیا ہے؟ جنت کا وہ سب سے اونچا درجہ جس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت کا۔ جنت کے 100 درجات ہیں، کتنے؟ 100 لیول کی جنت ہے۔ درجے کا مطلب فلور نہیں، پہلا فلور دوسرا فلور نیچے سے اوپر جا کے دیکھوں گا، ایسا نہیں۔ جنت کے مرتبوں کا فرق کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے مرتبوں کا فرق ایسا ہے جیسے آدمی زمین پہ کھڑے ہو کے اوپر ایک دم روشن ستارے کو دیکھتا ہے، کتنا ڈسٹنس ہے، کتنا فرق ہے، ایسا جنت کے درجات کا فرق ہے۔ یہاں ایک درجہ اور اوپر ایک درجہ، اس سے اوپر ایک درجہ، اس سے اوپر ایک درجہ، ایسے کتنے درجے ہیں؟ 100۔ اور وہ صرف اوپر کا فرق نہیں ہے، وہاں کی نعمتیں الگ، وہاں کی نعمتیں الگ۔ معمولی ہوٹل میں آدمی رکتا ہے، اس کے الگ الگ لیول ہوتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل، 3 اسٹار ہوٹل، 1 اسٹار، ٹوٹا ہوا اسٹار، ٹوٹے ہوئے اسٹار بھی کہتے ہیں، کٹمل کاٹ رہے ہیں رات بھر، یہ ٹوٹا ہوا اسٹار ہے، کروٹ لے رہا تکیہ پتھر کی طرح ایک دم، اور کولر جو ہے ٹھنڈک کم آواز زیادہ، پنکھا نیند لانے کی بجائے نیند بھگا رہا ہے، یہ حال ہے وہاں کا۔ مچھر بھگانے کے لیے جو رکھا ہوا ہے وہ مچھر کو تو نہیں بھگا رہا ہے، مچھر اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں بھاگ جاؤں ایسا ہو رہا مجھ کو کمرے سے، اتنا دھواں کمرے میں ہو گیا ہے۔ لیولز، وہاں کی نعمتیں اعلیٰ، اگلے مرتبے میں، اگلے درجے میں جو نعمتیں ہوں گی وہ ان کو نصیب نہیں ہوں گی، وہاں کیا ہوگا وہ انہی کو معلوم ہوگا۔ اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر 100 درجے، سوچئے۔ تو میرے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی، اوپر کی جنت ملے گی، اس سے زیادہ ہوں گی، اس سے اوپر کی ملیں گی، کہاں تک؟ جنت الفردوس۔ اب کیسے نیکیاں کروں اتنی چھوٹی زندگی میں؟ زیادہ سے زیادہ کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ نیکی کرے گا اتنی بڑھا دیں گے، یہ نیکی کرے گا اتنا گنا ملے گا، یہ نیکی کرے گا اتنا گنا ملے گا۔ اب ایک آدمی کی مینٹالٹی ایسی ہونا چاہیے کہ کم سے کم کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں ساری زندگی بھر کرتا رہوں، تاکہ خوب نیکیاں جمع ہو جائیں اور جنت میں ایک دم ٹاپ لیول تک میں پہنچ جاؤں، جہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہ ذہن آدمی کا بنے، یہ ترغیب ہے اس کے لیے کہ میری نیکیاں زیادہ سے زیادہ، ہر منٹ میرا نیکی والا کیسے بنے۔
ہر دن میرا نیکیوں والا کیسے بنے اور سارے گناہ ڈیلیٹ کیسے ہوں توبہ استغفار کے ذریعے سے، تو کیسے میں اپنے آپ کو بناؤں، یہ ذہنیت انسان کی اگر بن جائے آدمی واقعی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، ان تک حسنتاً یضاعفھا، تم ایک بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا، اس کو کئی گنا کرے گا، ملٹیپلائی کرے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان اجر تم کو عطا کرے گا۔ تم نیکی تو کرو، ایک ہی صحیح کرو تو صحیح، تمہاری ایک نیکی بھی اللہ کئی گنا بڑھائے گا۔ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ کمپنی کا باس بولتا ہے اگر تم 1 روپے کا کام کرو گے ہم تم کو 10 روپے دیں گے، اور اگر کام کا کوالٹی اچھا رہے گا 700 روپے دیں گے، تمہاری تنخواہ اگر 1 لاکھ ہے 50,000 ہے، اب پکڑو 700 کے حساب سے، آدمی کام چھوڑ کے سوچتے بیٹھے گا کیا ہوگا۔ ہاں آدمی واقعی اگر کمپنی کا باس بول دے کہ تم 1 روپے کا کام کرو گے نا ہم تم کو 700 روپے دیں گے، اور واقعی سچا ہے، آدمی کتنا کام کرے گا، دن بھر کام کرے گا آدمی۔ کیوں؟ پاور کیا ہے؟ ملٹیپلیکیشن کا پاور ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے ترغیب دینے کا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے، آپ کیسے ترغیب دے رہے لوگوں کو نیکی کرنے کی۔ آپ کہتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو لکھ دیا اور برائیوں کو لکھ دیا۔ ثم بین ذلک، اللہ نے خود لکھ دیا یہ اچھا یہ برا، یہ اچھا یہ برا۔ اچھے اور برے کی تمیز کس نے رکھی؟ اچھا کیا اور برا کیا ہے؟ جس کو اللہ اچھا کہے وہ اچھا، جس کو اللہ برا کہے وہ برا۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، بعض اوقات سوچتے ہیں سود میں برا کیا ہے، سود بھی تو پیسہ ہے، اور تجارت میں جو پروفٹ ہے وہ بھی تو پیسہ ہے، تو اگر یہ بڑھ کے آتا ہے تو اچھا اور وہ بڑھ کے آتا ہے تو برا۔ اگر انسان کو تجارت میں نفع ہوتا ہے، کئی بڑھ کے آتا ہے، تجارت میں آپ نے ڈالا پیسہ اور بڑھ کے آیا وہ اچھا۔ سود آپ نے کسی کو قرض دیا اور آپ اس سے سود لے رہے ہیں، بڑھ کے آ رہا وہ برا۔ کیسے؟ یہ بھی پیسہ وہ بھی پیسہ، یہ بھی بڑا وہ بھی بڑا۔ تو یاد رکھیں کہ آخری بات یہ ہے کہ اللہ جس کو اچھا کہے وہ اچھا، اللہ جس کو برا کہے وہ برا۔ کیوں ایسا؟ ایسا کیوں؟ اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ کس کا؟ ہمارا، ساری دنیا کا۔ یہ پوری دنیا اللہ کی، آسمان و زمین اللہ کے، یہاں جو بھی چاہے قانون اللہ بنائے، جو بھی چاہے قانون اللہ بنائے۔ آپ دیکھیے کمپنیوں کے اندر یہ کپڑے پہن کے آنے پڑیں گے، اسکول کے اندر کمپنیوں کے اندر اتنے بجے آنا پڑے گا، موبائل باہر رکھنے کا ہے نا۔ میرا موبائل ہے، آزاد ملک ہے، میں میرے پاس رکھوں گا، میری مرضی، باہر جاؤ، تم بھی جاؤ، موبائل بھی اور تم بھی۔ ایسا کیوں قانون؟ کمپنی کی پالیسی ہے۔ لوگ دین کے معاملے میں جو نہیں سمجھ پاتے ہیں، انگلش کے حساب سے سمجھ میں آ جاتا ہے، ذرا سی انگلش بول دو سب سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں ایسا بھائی؟ موبائل باہر رکھ کے آنا، موبائل اندر نہیں لا سکتے، انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتے، ڈاؤن لوڈ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی ایسا؟ کمپنی کی پالیسی ہے۔ تو انگلش میں بولنے سے صحیح ہو جاتا کچھ بھی؟ تو آدمی بہت ایزیلی مان لیتا اس کو، بھائی کمپنی کی پالیسی ایسا نہیں کر سکتے، وہاں پہ کمپنی کے اندر قاعدہ ہے، کمپنی کا قانون ہے ہمارے، ایسا ہم نہیں کر سکتے ایسا۔ آپ سوچیے لوگ کمپنی کا قانون ہے بول کے کئی چیزوں کو مان لیتے ہیں، اب نہیں بولتے ہیں آزادی کا کیا، ہماری چاہت کا کیا، ہماری مرضی، ایسا ظلم ہے یہ تو۔ فون آیا تو کبھی کچھ بھی نہیں، کام کرنا ہے بیٹا، باہر موبائل چھوڑ کے آ تو۔ کمپنی کا قانون ہے، کتنی کمپنی میں کتنے قانون بنے رہتے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، لباس کے اعتبار سے، ہاں موبائل کے اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے آدمی کو کرنا پڑتا ہے۔ اسکولوں میں آپ دیکھیے کرنا پڑتا ہے۔ دین میں یاد رکھیں، اچھا وہ جو اللہ نے بتایا اچھا، برا وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کیا؟ یہ آسمانی پالیسی ہے، اللہ کی طرف سے بتایا گیا، خلاص اللہ نے حکم دے دیا اچھا یہ برا ہے۔
یہ اور بات ہے کہ اس میں حکمت ہوتی ہے، انسان کا اپنا بھلا ہوتا ہے، لیکن فائنل بات کیا ہے؟ اگر تیری سمجھ میں نہ آئے بھلا ہے کہ برا ہے، اللہ نے منع کر دیا تو برا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اچھا ہے۔ اسی لیے کہا اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھیں، وہ نیکی کیوں ہوئی؟ اللہ نے اس کو نیکی قرار دیا ہے۔ وہ برائی کیوں ہوئی؟ اللہ نے اس کو برا بتایا۔ اور ثم بین ذلک، پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بیان کر دیا، بندوں کے سامنے نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے بندوں کو بتلا دیا یہ اچھا یہ برا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے طے کر دیا اور چھپا کے رکھا، نہیں، اللہ نے بندوں کو بتایا دیکھو یہ کرو یہ اچھا ہے، یہ برا ہے یہ مت کرو۔ فمن ہم بحسنۃ، اب سنیے، فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها، لہٰذا کوئی آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرے، جیسے کوئی آدمی سوچے کہ اس سال میں حج کو جاؤں گا، اس سال میں عمرہ کروں گا، آج رات میں اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، بہت دن ہوا نہیں پڑھا آج پڑھوں گا میں۔ فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها، لیکن وہ کر نہیں پایا، اس کو نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی کر پایا نہیں، كتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس ارادے کی وجہ سے ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ ایک آدمی نے نیت کی حج کو جاؤں گا، مر گیا نہیں کر پایا، تو ثواب ملے گا حج کا کہ نہیں ملے گا؟ قاعدے سے کیسا لگتا ہے؟ ملنا چاہیے، کیا نہیں تو ملنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کے ارادے پر اس کو ایک ثواب دے دیتا ہے۔ آدمی کا ثواب اس کی نیت سے شروع ہوتا ہے، عمل سے نہیں۔ سوچیے اللہ کی رحمت دیکھیے، آدمی کا ثواب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یعنی آپ اس کی نیت سے۔ اب یہ جوان ہے، نیت کر رہا ہے جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں فلاں فلاں کام کروں گا جب فری ہو جاؤں گا، یہ نہیں کہ بوڑھا ہوں گا تو 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا، وہ نہیں بول رہا ہوں میں، تو آج بھی ہے۔ آپ سوچیں گے چلو ایک بات معلوم پڑی، نیت کرنے سے ثواب ملتا ہے، انشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، کب؟ ریٹائر ہونے کے بعد۔ وہ آج فرض ہے۔ یہ ایسی نیکیاں ہیں جو فرض نہیں اس کے اوپر، یا فرض ہیں تو ارادہ کیا لیکن کر نہیں پایا، بیمار ہو گیا مثلا، حج کا ارادہ کیا بستر پہ پڑ گیا نہیں کر پایا۔ تو ایک آدمی نیت کرتا ہے اور کر نہیں پاتا ہے، یا نفل نیکی ہے اور وہ کسی وجہ سے نہیں کرتا ہے، ارادہ چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ہے؟ ایک نیکی اس کو ضرور ملے گی۔ پھر کہا فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اگر وہ ارادہ کرے نیکی کا اور نیکی کر گزرے، وہ نیکی کر لے، كَتَبَهَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی پر اپنے ہاں اس کے لیے 10 نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے۔ پڑھا ایک نماز لیکن ثواب کتنا مل رہا ہے اس کو؟ 10۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، ثواب کرنسی کتنی بن رہی ہے؟ ہاں کمائے 1 روپیہ لیکن لکھے کتنے جا رہے ہیں؟ 10۔ 10 بس نہیں، 10 تو بگننگ ہے۔ كتب اللہ لہ عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة۔ یہ بہت اہم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی پر اپنے ہاں کم سے کم 10 نیکی سے لے کر 700 نیکیوں تک ثواب لکھ دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ معلوم یہ ہوا کہ نیکیوں کے لکھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک نیکی اگر کرتا ہے منیمم کتنا ملے گا؟ 10، اور ایوریج کے حساب سے جنرل قانون کتنا ہے؟ میکسیمم کتنا ہوگا؟ 700۔ جیسے ایک آدمی نے مثلا ایک اچھی سی نماز پڑھی، پیاری ایک دم سکون کے ساتھ، خوشو کے ساتھ، اللہ کے لیے پڑھ لیا، فنش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، ایک نماز پڑھا اس نے، 5 منٹ لگے اس کو 2 رکعت پڑھنے کے لیے، اس ایک نماز کا ثواب اگر اچھے سے پڑھ لیا، اگر اللہ کے ہاں ایک دم پاس ہو گئی وہ، تو اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 سے لے کے 700 ثواب اس کا لکھ دیتے کہ 700 نمازیں پڑھ لی ہیں اس نے۔ 700 نماز پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے سوچیے، 5 منٹ اگر ایک نماز کے لیے، تو 700 کے لیے کتنے؟
کتنے منٹ لگیں گے؟ 3500. اس کے کتنے گھنٹے ہوں گے آپ سوچئے. 24 گھنٹے کا ایک دن، 2400 کا کتنے دن؟ 100 دن. تو معلوم ہے کہ تقریباً ایک سال بھر کے قریب وقت لگتا ہے اس کو. کتنے سارے دن لگیں گے اس کو معلوم نہیں. تو اتنا وقت اس کا جائے گا، لیکن ایک نماز اچھے سے پڑھ لیا اللہ 700 گنا تک اس کو ثواب دے سکتا ہے. زندگی آپ بڑھا نہیں سکتے، لیکن آپ عقل مندی سے اچھے سے نیکیاں کر کے زیادہ لمبی زندگی کے حساب سے نیکیاں کر سکتے ہیں. اتنی نیکیاں کہ گویا 1000 سال ملے تھے اس کو، اتنی نیکی کر کے آیا. کیسا کیا اس نے؟ بہت عقل مندی سے کیا، اخلاص کے ساتھ، سنت کے تابع ہو کر، اور اپنے اوقات کو صحیح طور سے استعمال کر کے. لیکن یہاں پہ بات رکتی نہیں ہے، بلکہ کہا الی اضعاف کثیرہ، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ دے سکتا ہے. 700 تو بتانے کے حساب سے میکسیمم ہے، لیکن جیسے اللہ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دے گا بے حساب. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا ثواب دوں گا. 700 گنا تک تو بتایا ہے، اس کا میں دوں گا، اپنی طرف سے کتنا دینا میں دوں گا، اب نہیں بتاؤں گا. تو معلوم ہوا کہ ایک نیکی کا ثواب کئی گنا اللہ دے سکتا ہے. اگر ایک نیکی کم پڑ گئی آدمی کو جنت میں جانے کے لیے کیا کرے گا قیامت کے دن؟ آج موقع ہے ایک آدمی ایک جوڑتے نیکیاں کرے، اپنے اوقات کو غلط استعمال نہ کرے. آپ کے پاس نیکی کرنے کے لیے کیا ہے؟ ٹائم. اور کل آپ کے پاس نیکی کے لیے کیا نہیں ہوگا؟ ٹائم. یہ ٹائم قیمتی ہے، اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی اکثریت، لوگوں کی ایک بڑی تعداد، کثیر تعداد دھوکے میں ہے. اکثریت کثیر تعداد دھوکے میں ہے. کیا ہے وہ؟ صحت اور فری ٹائم، صحت اور فراغت. فارغ وقت اس کے پاس ہے، ضائع کر رہا ہے، بیٹھے بیٹھے بس ایسے ہی ٹائم پاس کر رہا ہے. ٹائم پاس، زندگی اتنی قیمتی ہے بھائی، ٹائم پاس کے لیے زندگی ہے. کتنے لوگ جو ہیں وقت یوں ہی برباد کر دیتے ہیں، ایک دن برباد کرتے ہیں. مان لیجیے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا، اس کے بعد اس کو کہا جائے کچھ نہیں دیں گے، ایک دن دیں گے. ایک دن میں میں کیا نہیں کر سکتا، ایک دن میں میں کیا نہیں کر سکتا. وہ ایک دن آج ہمارے پاس ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی دن اگر ایک جہنمی کو مل جائے تو، جو ہمارے پاس آج ایک دن ہے وہی ایک جہنمی کو مل جائے تو کیا کرے گا؟ کتنا کچھ نہیں کرے گا. توبہ کرے گا، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، ساری نیکیاں کر لے گا، سب سے معافی شافی کر لے گا، سب سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگ لے گا. تو ایک دن بہت قیمتی ہے، وقت ضائع نہ ہو. یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اپنے ایک منٹ کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. تو یہاں پر حدیث میں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کو کئی گنا ثواب عطا کرتا ہے. تو یہ جو زیادتی کا شوق انسان کو ہے، جو روپے کے بارے میں ہے، وہ نیکیوں کے بارے میں اس کو اسی کو ڈائیورٹ کر دیا جائے تو وہ آدمی عمل پر آئے گا، اور اس کو ہر دن میں لگے گا آج میں کتنی نیکیاں کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ آج کما لوں تو میرا دن جو ہے کامیاب ہو جائے گا. میں اتنی نیکیاں کروں کہ میرا آج کا دن کا کوٹا پورا ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں آج کم ہوں. ہر آدمی تاجر آپ دیکھیے شام کو پورا حساب کرتا ہے کتنا پیسہ آیا، کتنا گیا. اگر زیادہ آیا تو خوش ہوتا ہے، کم آیا تو نقصان میں آدمی، یعنی اس کو برا لگتا ہے، غمگین ہوتا ہے. لہٰذا ہر دن کو آپ اپنا تجارت کا دن مانیں نیکیوں کے اعتبار سے، اور اس دن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. مزید کچھ اور چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.